اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مانور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم 20ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں. عشرہ مغفرت ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور کل ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے یعنی دوزخ سے نجات میں داخل ہو جائے گے. تیسرے عشرے میں 5 تاکراتیں ہوتی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس میں آپ عبادت کر کے رمضان المبارک کی ساری برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. ان راتوں میں لوگ اللہ پاک کے گھر میں قیام کرتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس دفعہ اعتکاف تھوڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے. اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں, یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں. آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں بہت چھوٹی سی ان کی عمر ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے چھوٹی سی عمر میں ہی ان کے دل میں انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے فلاحی کاموں کا جذبہ ڈالتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ثنیہ سلطان, پریزیڈنٹ ہیں خواب کیشور فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ثنیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئیں. بہت شکریہ بلانے کا. روزانہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن. السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہر سال ہماری نشست کا حصہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت آواز دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان قادری. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف خوب منقبت آپ نے پیش کی اور آپ آتے ہیں, حصہ ڈالتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے اور ان تمام لوگوں کو جو اس نشست میں حصہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادیں پوری کرے اور ان کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. آتے ہیں اپنی مہمان کے جانب. ویسے جب میں ثانیہ آپ جیسے بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اتنی چھوٹی سی ایج میں اس کام کو کرنا, لوگوں کے پرابلمز کو سمجھنا. 17 سال کی عمر میں غالباً 2019 میں آپ نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. کیسے شوق ہوا, کیا ذہن میں آیا, بچپن سے تھا شوق فلاحی کاموں کا, تھوڑا سا ہمیں بتائیں. خواب کیشور فاؤنڈیشن, کیشور میری نانی کا نام ہے, تو یہ ایک انیشیٹو میں نے لیا اپنی نانی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ بچپن سے ہمیشہ میں اپنی نانی کے ساتھ رہی ہوں تو ان کے ساتھ میں ہمیشہ بہت کلوز تھی اور ان کے اندر سوشل ورک کا کافی جذبہ تھا. انہوں نے ایک اسکول سٹارٹ کیا تھا اجالا کے نام سے, جس میں ڈاؤن سنڈروم بچوں کی ٹریننگ کی جاتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں ہماری سوسائٹی میں ڈاؤن سنڈروم بچوں کی طرف ایکسیپٹنس نہیں تھا. پیرنٹس اپنے بچوں کو چاہتے تھے کہ کسی ادارے میں چھوڑ دیں اور ادارے والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو میری جو نانی تھیں وہ بچوں کو بھی پوری ٹریننگ دیتی تھیں اور بچوں کے پیرنٹس کو سکھاتی تھیں کہ اسکول کے تھرو بچوں کے پیرنٹس کو سکھایا جاتا تھا ان بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. تو اس کے علاوہ وہ پرسنل لیول پہ میری نانی کافی سوشل ورک کرتی تھیں, تو اس طرح سے میرے اندر ایک جذبہ آیا تھا. اور بیفور فاؤنڈنگ خواب کیشور فاؤنڈیشن 14 سال کی عمر سے میں جب اسکول میں تھی تو میں اپنے کلاس فیلوز سے, اپنے اسکول کی ٹیچرز وغیرہ سے کپڑے جمع کر کے آگے ونٹر ڈرائیوز کراتی تھی. اور میرے اسکول میں جو ماسیاں وغیرہ ہوتی تھی, جو جینیٹوریل سٹاف ہوتی تھی, ان کے بچوں کے فیس کے مسئلے ہوتے تھے, میں پیسے کلیکٹ کر کے ان کے بچوں کے فیس وغیرہ بھرواتی تھی, لوگوں کو پیسے دے دیتی تھی کہ تاکہ وہ گروسری بیگز اپنے گھر کے لے لیں. تو اس طرح سے چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کیا. 14 سال کی عمر سے آپ نے بتایا شوق تھا, تو جب اسکول میں یا اپنے فرینڈ سے آپ 14 سال کی بچی کوئی فنڈز لے رہی ہے یا وہ ونٹر کے کپڑے لے رہی ہے تو وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ تم کیا کرو گی بھائی, تم تو اتنی سی ہو, تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے ہمیشہ ٹیچرز مجھے کہتی ہیں کہ تمہاری بات میں اثر ہے. مطلب ہمارے اسکول کالج میں اگر کبھی بھی فنڈ ریزنگ کرنی ہے, کسی ہاسپٹل میں گفٹس وغیرہ بھیجنے ہیں تو اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا کلاسز میں, تو ہمیشہ مجھے کہا جاتا تھا. تو میں پوچھتی تھی ہمیشہ میں کیوں, تو وہ مجھے کہتے تھے, یہ لائن کہا جاتی تھی کہ تمہاری بات میں اثر ہے. تو آپ نے اپنی نانی کے ساتھ اس چیز کو سٹارٹ کیا اور نانی نے پھر آپ نے دیکھتے دیکھتے 2019 میں آپ نے اس جو آپ کی یہ فاؤنڈیشن ہے اس کو سٹارٹ کیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, آپ یقین مانیں کچھ لوگوں کو واقعی میں ان کی بات میں اثر ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ چنتے ہیں کچھ لوگوں کو فلاحی کاموں کے لیے. 14 سال کے بچوں کو آج کل اگر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ سیریس نہیں ہوتے کیونکہ وہ لائف میں اور بہت سی چیزوں میں بزی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے. تو یہاں پر بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس بچی کے دل میں ڈالا ہے. ابھی اس کی عمر 19 سال ہے اور آگے انشاءاللہ 10 سال 15 سال بعد یہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہوگی انشاءاللہ. اور یہ میرے پاس ایک اعزاز ہوگا کہ میں بتاؤں گا کہ اس وقت میں نے ثانیہ تمہارا انٹرویو کیا تھا. بہت ساری دعائیں اور تم سبھی اور بہت سی باتیں ہوں گی. محسن بھائی, بات ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے. اعتکاف کا اصل مقصد اور مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولا تباشرہن. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرما رہا ہے ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد, کہ تم عورتوں کے ساتھ مباشرت مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. تو مراد یہ ہے کہ اعتکاف کا اصل مفہوم و مطلب کیا ہے, اس کو جاننے سے پہلے اس آیت پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں ٹھہرنے کا مردوں کو حکم دیا, اور دنیاوی جو خواہشات اور لذات اور دنیاوی معاملات کو دیکھا جائے تو ترک کر کے یہاں تک کہ جو جائز تعلقات ہیں, مثال کے میاں بیوی کے جائز تعلقات ہیں, ان کے لیے بھی حکم فرمایا کہ جب تم مسجد میں آ گئے اعتکاف میں تو پھر ایسا عمل بھی نہیں کرنا بلکہ مسجد میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب بات آئی کہ اعتکاف کہتے کس ہیں. لیکن بات اتنی سی ہے کہ انسان نفسا نفسی کا دور ہے, اور نفسا نفسی کے دور میں انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے جس کے معنی بھول جانا. اور جب اس نے رب سے وعدہ کیا تھا الست بربکم, رب نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جا کے میری عبادت کرو گے, اطاعت کرو گے, تو سب نے کہا تھا قالوا بلا. لیکن جب دنیا کی رعنائیاں دیکھی, دنیا کی رونقیں دیکھی تو انسان بھول گیا. تو اب انسان کو چاہیے یکسوئی, انسان کو چاہیے ایک ایسا وقت جس میں وہ ہمہ گوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جائے, اور اسے دنیا کی پرواہ نہ ہو. سارا دن سارا وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا عبادت کرنا سونا سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اچھا محسن بھائی, اس وقت میں جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے بھی, پچھلے سال بھی یہی تھا, تو ایسی صورتحال میں پھر اعتکاف میں بیٹھا جائے, اور اگر بیٹھا جائے تو کیا اس میں طریقہ کار ہوگا, کس طرح اس کو لے کے چلیں گے, کیا مرد حضرات گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, یہ بتائیے. اچھا, سب سے پہلی بات دیکھیے, اعتکاف جو ہے نا, حکم شرعی یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے, یعنی اعتکاف کی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگریز واجب, دوسری سنت اور تیسری نفل. واجب سے مراد, پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں, واجب سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص نے منت مانگنی اور منت کے بعد پھر اس کو ادا کرنا ہے. اور اعتکاف کے لیے واجب کے لیے بھی اور سنت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا, اور نفل کے لیے لازم نہیں. تو اس کے پھر انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے جی. اس پہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں اعتکاف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری نشست پہ ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں. فلاحی کاموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے ادارے کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی یہ خدمت کر رہے ہیں اس وقت انسانیت کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ ہماری نشست میں آئے. سر, الخدمت فاؤنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو جیسا آپ لوگوں کا نام ہے ویسے ہی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ کام بھی ہے. ابھی جو رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ ابھی کووڈ بھی چل رہا ہے, تو ابھی آپ لوگ کن سیکٹرز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ایک نوبل کاز کے لیے, اس کے اندر آج نیوز بھی ہمارے ساتھ آج شامل ہو گیا ہے. اور الخدمت فاؤنڈیشن کا کام تو مختلف سیکٹرز کے اندر پورا سال ہی چلتا رہتا ہے, لیکن رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, اور سبھی کے دل نرم ہوتے ہیں, سبھی ایک دوسرے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خدمت کی جائے. تو الخدمت فاؤنڈیشن بھی کوشش کرتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو مشکلات اور مسائل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایک راشن کی بہت بڑی کمپین ہے کہ جو ہم اس مہینے کے اندر چلاتے ہیں. اور جس طرح کرونا چل رہا ہے, کووڈ کے ایشوز چل رہے ہیں, تو اس کے اندر ہی پوری ہماری جو کوششیں ہیں وہ اس کے اندر جاری ہیں. لیکن میں تھوڑی سی بات اس پہ ہم کر لیں گے کہ یتیم بچوں کے حوالے سے, خاص طور پہ جو ہم نے کل کا دن گزارا 15 رمضان کا,
وہ عالمی یوم یتامہ ہے، یتیم بچوں کا عالمی دن تھا، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ یتیم بچے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہم نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے ان یتیم بچوں کی کفالت کر کے۔ تو یتیم بچوں کی جو کفالت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا درس دیا ہے، تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ 15 رمضان کو پورے عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یتیم بچوں کے دن کے حوالے سے جو ہے منایا جائے۔ اس لیے رمضان کا ہمارا تقریباً پورا مہینہ ہی یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا اس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر ہم ایک یتیم بچے کی کفالت کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں جنت بھی ملے گی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ اس لیے اس کا ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ پورے رمضان کا مہینہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے حوالے سے منایا جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی مسجد نبوی کے اندر تو صحابہ ڈھونڈنے لگے کون ہمارے معاشرے کے اندر یتیم ہے جس کی ہم کفالت کریں، اور آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کو ایک یتیم بچی مل گئی ان کے خاندان کی، اور 2 صحابہ کا اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس یتیم بچی کی کفالت ہم کریں گے کیونکہ یہ میری قریبی رشتہ دار ہے، اور وہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اس کی قریبی رشتہ دار ہے اس لیے وہ اس کی کفالت کرے۔ تو وہ صحابی جب اس کو بچی کو مسجد نبوی سے لے کر نکلے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور لوگوں سے کہتے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کریں گے تو اس کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ اس لیے خدمت فاؤنڈیشن نے بنیادی طور پر یہ کام کیا کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھایا بھی بتایا بھی کہ یتیم بچے ہمارے ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، اگر یہ ہم ان کی کفالت نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہمارا ایسٹ نہیں رہیں گے بلکہ ہمارے اوپر یہ برڈن بن جائیں گے۔ بالکل، اور ایسا ہی ہے کہ جی یہ جو بات عمر بھائی نے کی اگر ہم اس پہ بالکل عمل کرنے لگیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تو لڑنا شروع ہوتے تھے کہ جی ہمیں کفالت کا موقع دیا جائے۔ آج کے ہمارے دور میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے تو رشتہ دار بھی اس کو نہیں پوچھتے۔ عمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کفالت کا طریقہ کار کیا ہے، کہ اگر کوئی ناظرین اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کفالت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتنے بچے ہیں ایسے اور کفالت ہوتی کیسے؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 15 کروڑ بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً 42 لاکھ بچے ہیں جو یتیم ہیں، جو ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کوئی 20,000 بچوں کی کفالت کر رہی ہے ان کے گھروں کے اوپر۔ ہمارے پاس 2 پروگرام ہیں اس کے، ایک تو ہم ان یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، یعنی والد زندہ نہیں ہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں یا خالہ کے ساتھ رہتے ہیں، ماموں کے ساتھ رہتے ہیں، چچا کے پاس رہتے ہیں، اور وہ بھی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ اس کی کفالت اس طرح صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے گھروں کے اندر ان کی جو کفالت کر رہے ہیں، اور ان کو ماہانہ جو ہے وہ ہم 4,000 روپے جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اور سال کا ہمارا 48,000 روپے کا خرچہ ہے ایک بچے کی اونرشپ کے اوپر، جس کے اندر ہم اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اسکول کی فیس وغیرہ اس کی دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، یونیفارم دیتے ہیں، اور کچھ اس کے میلز کے لیے جو مہینے کا ہم ہوتا ہے اچھا اس کا چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جو بچے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بچے پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس پہ ہم نے اس کو ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرنا اور اس کے بارے میں ہمیں جانچنا، اور جو ڈونر یہ پیسے دے رہا ہے اس کی بھی اس سے اٹیچمنٹ بنانا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پیسے دے دیے تو مجھے پتہ نہیں ہے کون سا بچہ ہے، بلکہ ہم جو بچہ یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، جو اس کی اونرشپ لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کون سے شہر، کون سے گاؤں کے کون سے اسکول کا کون سا بچہ جس کی میں اونرشپ لے رہا ہوں، اس کی میں اسپانسر جس کو میں کر رہا ہوں۔ ہم ہر 3 مہینے کے بعد اس کی اسکول کی رپورٹ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ چاہے اچھی ہو یا خراب ہو لیکن اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یتیم بچہ ہے تو اس کی ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس جو ڈونر کی اس کی بھی اٹیچمنٹ بنتی ہے کہ میں ایک یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد اس کا ایک موٹیویشن لیول بھی بڑھتا ہے، اور اٹیچمنٹ جو اس کے ساتھ اس کی بنتی ہے تو وہ اس کے نتیجے بہت ساری چیزوں کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ پروگرام ہے جس کو ہم گھروں پہ کرتے ہیں، دوسرا اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہمارے تو ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر جو ہے وہ آفیسز موجود ہیں، خدمت فاؤنڈیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دی، بلکہ اس کی ماں کا یا جو بھی اس کا جو گارڈین ہے اس کا ہم نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اور ڈائریکٹ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، وہ ATM کے ساتھ جا کر اپنے پیسے نکلوا کے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اور وہ ہمارا ایک فرد ہوتا ہے کہ جو ان سب چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر۔ اس لیے اس کی ٹرانسپیرنسی بھی ہم نے رکھی ہے، اور آخر تک پہنچ بھی جائیں پیسے، اور اس کی رپورٹ بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو پروگرام ہے وہ آغوش کا ہے۔ آغوش ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر 12 سینٹر ہیں
جو کام کر رہے ہیں، جن پہ ہم یتیم بچوں کو لے کر آتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اور وہ اسٹریٹ چلڈرن کے طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہم لے کر آتے ہیں اور وہاں پر رکھتے ہیں. ان کی میلز کا، ان کی اسکولنگ کا، ان کے رہن سہن کا ہم وہاں پہ انتظام کرتے ہیں. اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو پاکستان کے سب سے بہترین بورڈنگ اسکول کے اندر جو فیسلٹیز ملیں گی وہ ہم اپنے یتیم بچوں کے آغوش کے اندر وہ فیسلٹی دیں گے. ہمارے عموماً معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جو یہاں پر ایک کوشچن یہ میرا بنتا ہے کہ ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے جو آپ نے بتایا کہ جن کے نہ ماں ہوتے ہیں نہ باپ ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں، لائک کسی نے BBA کرنا ہے، کسی نے ڈاکٹری کی طرف جانا ہے، اس وقت آپ لوگوں کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس وقت جو اگر ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے یا ایک بچہ MBA کرنا چاہ رہا ہے، BBA کرنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت پھر آپ لوگ کس طرح اس کو وہ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز تو ہماری یہ ہے کہ ہماری بنیادی تعلیم ہی موجود نہیں ہے. تو ایک تو ہم بنیادی تعلیم دینا سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ خواندگی ہماری بڑھ جائے، لٹریسی ریٹ جو ہے ہمارا بڑھ جائے. اور ہم نے اس کو جو فوکس کیا ہے نا یتیم بچوں کا، یہ بھی ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے. یعنی جس ہم یتیم بچے کی کفالت کریں گے اس کا اسکول میں پڑھنا لازمی ہے. اگر وہ پڑھ نہیں رہا ہوگا تو ہم اس کی کفالت نہیں کر سکتے. اسکول کی فیس، ہم سب سے پہلی پرائرٹی ہماری اس کی اسکول کی فیس دینا ہے. کھانے وانے کے معاملات اور کپڑوں کے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اسکول سب سے زیادہ تعلیم کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور گھر والے اس طرف سوچتے نہیں، کیونکہ پیسے نہیں ہوتے کھلانے کے لیے، تو وہ کیسے اسکول کی طرف وہی والی بات ہے نا کہ آپ کسی کو تعلیم کا زیور دے دیں تو اس سے بڑی کیا چیز ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم پہنچا دیں. اس کے جب وہ میٹرک کر لیتا ہے اور اچھے نمبر سے ہوتا ہے تو ہم اس کو آگے بھی اسکالرشپ دیتے ہیں. الفلاح اسکالرشپ کے نام سے ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ایک اسکالرشپ دیتی ہے کہ جو پروفیشنل تعلیمی اداروں کے لیے، جو کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو انجینئرز بننا چاہیں، MBA کرنا چاہیں، ڈاکٹر بننا چاہیں، ان کے لیے ہم وہ میرٹ اسکالرشپ ہے اس کے اوپر یہ دیتے ہیں. ان کی اس پر ہے کہ پرفارمنس کیسے. جی. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے تعلیمی اداروں کے اندر ویسے ہی چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جو ایئر فورس کے اندر بھی ہمارے جو یتیم بچے ہیں وہ گئے ہیں آغوش سے. تو اس لیے ہمارے آغوش کے اندر بھی بہترین اس میں تعلیم دی جاتی ہے. وہ خود بخود آٹومیٹکلی آگے جب بڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کا ہم انتظام جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں. وہ تمام بچے جو یہ سوچتے ہیں کہ جی زندگی میں اگر وہ کسی وجہ سے وہ یتیم ہو چکے ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو میرا رب ہوتا ہے، اور آپ اپنے رب سے لو لگا لیں، آپ محنت کریں. اور میں آج اس نشست پہ بیٹھ کے بات یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن دنیا کو آپ پہ فخر ہوگا، لیکن محنت اور ہمت دونوں آپ نے کرنی ہے. ثانیہ، آپ کی جانب بیٹا میں آؤں گا. آپ نے بتایا کہ جی اس طرح میں نے اپنے اس کا آغاز کیا. ابھی جب 2019 میں آپ لوگوں نے اپنا کام شروع کیا تو اس میں کیا کیا چیزوں کو آپ نے فوکس کیا؟ کتنے لوگوں کی ہیلپ، آپ لوگ کس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ تو بیسکلی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کافی چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو اگر کوئی غریب مل گیا تو اس کی ہیلپ کر دی، اس کے گھر پہ راشن ڈلوا دیا، کپڑوں کی ڈرائیو کر دی، راشن ڈرائیو کر دی، کسی کے ہاسپٹل کا بل بھر دیا. اس طرح سے ہمارا کام تھا. اصل جو ہم نے کام کیا ہے نا وہ ہم نے کووڈ کے زمانے میں سٹارٹ کیا. تو جب کووڈ نیا آیا تھا اس وقت مجھے اتنا آئیڈیا تھا نہیں کہ یہ کس طرح سے اب لے کر چلنا ہے، کتنا ٹائم چلے گا کووڈ، کتنی فیملیز افیکٹ ہوں گی، اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے 150 بیگز پہلے ہم نے بٹوائے تھے. پھر اس کے بعد اب مجھے لگا تھا میری ذمہ داری ختم ہو گئی. پھر جب بعد میں کووڈ کا لاک ڈاؤن لگا اور اتنے سارے لوگوں کی انمپلائمنٹ ہوئی اور بہت ہی خراب حالات ہو گئے تھے، لوگ اپنا گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے روز کھانا بٹوانا شروع کیا تھا. روز ہم تقریباً 1000 بریانی کے پیکج بٹواتے تھے علاقوں میں، گھر گھر جا کے. صرف کراچی میں نہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، انٹیریئر سندھ، اور اس علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر جانے کے راستے نہیں ہوتے تھے. ہم لوکلز کے تھرو جاتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے جب اپنی دوسری راشن ڈرائیو کی اس میں تقریباً ہم نے 5500 راشن بیگز بانٹے تھے. پھر جب رمضان آئی تو رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور زیادہ ڈونیشنز آنا شروع ہوئیں. پھر ہم نے تقریباً 6-7 ہزار راشن بیگز اس وقت بانٹے تھے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ثانیہ، کیونکہ آپ اتنی چھوٹی ہو اور جب آپ کسی سے یہ بات کرتی ہو اب، کیونکہ آپ جسٹ 19 ایئر اولڈ، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار کہ ایک بچی ہے، اس نے کیا صحیح طرح پہنچانا ہے، اس کی کیا تحقیق ہوگی، یا یہ پتہ نہیں مستحق تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں؟ کبھی کبھی آتے ہیں. جو موسٹلی جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے. ہم اپنا سوشل میڈیا اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. ایک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں خواب کشور فاؤنڈیشن کے، اس پہ ہم اپنا ہر چیز پوسٹ کرتے رہتے ہیں.
اور اگر کوئی ڈونرز ایسے ہوں جن کو فیملی کی پرسنل انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ ہم بس پرسنلی ڈونرز تک شیئر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آگے نہیں پہنچائیے گا. اس میں فیملی کی ہر قسم کی ڈیٹیل ہوتی ہیں, ان کے گھر کی پکچر, ان کا CNIC, فون نمبر, فیملی میں کتنے لوگ ہیں, اس طرح کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. پھر اگر جس طرح ہم ہاسپٹل کے بلز اگر کسی کے پے کر رہے ہیں یا میڈیسنس کسی کو لا کے دے رہے ہیں تو اس کے ہم بلز کی پکچرز وغیرہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اور اگر جس طرح ہم کسی کے گھر کا کرایہ وغیرہ, کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کافی لوگوں کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے اور مالک مکان کے پاس بھی وہ کیا کرے, اس کو گھر کے کرائے سے اس کا اپنا گھر چل رہا ہے تو اس کو لوگوں کو نکلوانا پڑتا تھا, تو ہم لوگوں کا کرایہ دیتے تھے. تو ہم نے تقریباً 1000-2000 فیملیز کا ہم نے گھر کے کرائے دیے کیونکہ ورنہ ان کو مالک مکان گھر سے نکال رہا تھا. تو گھر کے کرائے وغیرہ کی مالک مکان سے پراپر سگنیچر لیا, ایک پورا بل بنایا, فارم بنایا. تو اس طرح سے ہم اپنا ہر چیز ہم اپنا ڈیٹا میں رکھتے ہیں, ہر چیز کا پراپر فارمز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ڈونر مانگے کہ یہ میں نے اس کیس کے لیے ڈونیٹ کیا ہے تو پھر ہم اس کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے ڈونیشن اس میں ہم نے یوز کیا. زبردست. بڑی خوشی ہوتی ہے جو اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے ہوتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کے زیادہ ہوتی ہے. الخدمت کے بارے میں تو ہم کیا کہیں, ظاہر ہے ہم بہت چھوٹی سی عمر سے دیکھتے آ رہے ہیں الخدمت ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہر سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے فلاحی اداروں کو جب میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ فلاحی ادارے ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ یقین مانیں کہ ہمارے یہاں بہت سی پرابلمز سالو ہو جاتی ہیں. اگر یہ فلاحی ادارے کام کرنا چھوڑ دیں, جیسے ہم پہلی نشستوں میں ڈسکس کر چکے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, اگر یہ فلاحی ادارے خدا نخواستہ کام کرنے چھوڑ دیں تو ایک بڑی بری صورتحال ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس کا اجر دے جو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوگا. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مانور کیا بنایا آج آپ نے؟ کچھ دیکھا سا لگ رہا ہے ویسے ہی. آج میں نے اسپیشل میکرونیز بنائی ہے, بچوں کی فیوریٹ. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ روزانہ جو کھانے بناتی ہیں اس میں بچوں کا ذکر ضرور کرتی ہیں, یہاں سیٹ پہ کون سا بچہ ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں, یا اپنے شوق پورے کر رہی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں تو بچے ہوتے ہوں گے. چلیں, یہ جو اسپیشل میکرونی آپ نے کیوں کہہ دی, کیونکہ اس پہ آپ نے ہرا دھنیا ڈال دیا تو اسپیشل ہو گئی؟ نہیں, اس لیے کیونکہ اس کی جو چکن ہے وہ میں نے الگ سے میرینیٹ کی تھی. سب سے پہلے تندوری مسالے میں, اس کے بعد اس کو ادرک لہسن کے پیسٹ میں اچھے سے اس کو فرائی کیا. اس میں میں نے کٹی لال مرچیں ڈالی, تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک ڈال کے, اور چکن پاؤڈر 1 چمچ ڈال کے اس کو اچھے سے بھون دیا. پھر اس کے اندر میں نے ٹماٹر ڈالا, ٹماٹروں کا پیسٹ, اور زیادہ نہیں, تھوڑا بہت, کہ اس کا ایک پیسٹری فارم آ جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈالا. اس کے بعد اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا. جب وہ اچھے سے بھون لیا, اب دیکھا کہ میری چکن ریڈی ٹو ایٹ ہونے والی ہے, مطلب ایک کنی رہ گئی ہے, تو اس میں نے دودھ شامل کرا اور اس کے اندر کریم یوز کی تاکہ اس کا ایک ٹیکسچر آ جائے بالکل کریمی سا. اس کو اچھے سے میں نے پکایا. اوپر سے اس میں اوریگانو میں نے ڈالا. دوسری سائڈ پہ میں نے سبزیاں ڈالی, جس میں سبزی میں نے کیپسیکم, کیبج اور شملہ مرچ, ان سب کو میں نے ہری پیاز, ان سب کو میں نے کاٹ کے ایک ہی فرائی پین میں نمک, تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا اوریگانو یوز کر کے فرائی کر لیا تاکہ ان کا بھی ایک الگ سے ٹیکسچر آ جائے اور اروما آ جائے, سبزیوں کی اسمیل نہ ہو. وہ کر کے دوسری سائڈ پہ میں نے میکرونیز کو بوائل کر لیا. اب ان تینوں کو میں نے مکس کیا. اچھا, مکس کرتے ہوئے اس میں نے چیز بھی ایڈ کی ہے جو کہ اس کے مکس ہوئی ہوئی ہے اندر ہی. میں نے اوپر سے نہیں لیئر بنائی, ورنہ اوپر سے لیئر بنانے سے صرف ایک اوپر ہی لیئر بن جاتی ہے, نیچے کا ساری چیزیں ویسی نارمل رہتی ہے. تو اس میں نے کریم الگ سے اس میں مکس کیے اور چیز مکس کی. اور اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ جو بریکس میں تھوڑا ٹرائی کر رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ میں کتنا ہیوی کھا رہا تھا. مانور بتا تو دیتی چیز بھی. اچھا, آج یہ ڈرنک کتنی ہوگی, کیا یہ تو آپ نے لیمو کا شربت بنا دیا؟ نہیں, یہ ابھی بالکل سرپ بنایا ہے میں نے لیمو کا, جس میں آج میں لیمو پانی بنا رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں بتا دیتی ہوں, اس میں نے ٹینک کا لیمو پانی یوز کیا ہے. اس میں نے حسب ذائقہ, آپ اپنے حساب سے شوگر سرپ یوز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نمک ڈالیں, تھوڑا سا آپ اس میں کالا نمک ڈالیں اور اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں. ایسا کر لیں کہ اس کا سرپ اس طریقے سے ٹیکسچر میں آ جائے. اب میں اس کے اندر 7 اپ ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے, اور اس میں دودھ نہ ملا دیجیے گا آپ. نہیں, ہر چیز میں ان کو جو شوق ہے نا کچھ نہ کچھ ہیوی کرنے کا, لیکن ہوتا بڑا مزے کا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیلز کے گفٹ ہیمپر موجود ہیں. اس کے علاوہ مرحبا کے مشروبات ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی مزے کی میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ پیزا میکس کی بہت اچھی رمضان ڈیل آئی ہوئی ہیں. آپ لوگ جائیں, اس کو اویل کریں, اور بالکل اویل کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں ہی ہمیں ایسی ڈیلز نظر آتی ہیں, ورنہ نہیں آتی ہیں. جی,
मोहसिन भाई, बात हो रही थी तीसरे अशरे के हवाले से, एतकाफ के हवाले से। एतकाफ की फजीलत क्या है? कहते हैं कि जब बंदा एतकाफ करके निकलता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसकी फजीलत बयान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी आप फरमाते हैं कि जो शख्स मसनून एतकाफ़ करता है, यानी कि रमज़ान के रोज़े, यानी कि 20वें रोज़े से लेकर शवाल का जो चाँद निकलता है उस तक अल्लाह के घर में बैठता है। जब शवाल का चाँद निकलता है और वो जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो होता तो अल्लाह के घर में, लेकिन अल्लाह ताला उस घर में इबादत और रियाज़त, अल्लाह ताला की इबादत में वो जो मशगूल हुआ है उसका सवाब इतना बुलंद कर देता है कि जब वो निकलेगा तो अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब देगा। इतनी बड़ी बात। और फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सिर्फ यही नहीं कि अगर उसने एहतसाब के साथ और ईमान के साथ अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के घर में इबादत की तो अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर देता है कि जो पिछले सारे गुनाह उसने किए थे अल्लाह उनको मिटा देता है। तो ये मर्तबा है। और सब मैं जो बताना चाहता हूँ ये एक शरई मसला है, वो ये कि एतकाफ़, जैसे आपने पहले सवाल किया था कि इंसान यानी मर्द क्या मस्जिद के अलावा कहीं बैठ सकता है, घर में बैठ सकता है? तो कि शरई हुक्म ये है कि सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया है ये एतकाफ़ करना, यानी मस्जिद में बैठना मर्द के लिए शर्त है। सबसे पहली फजीलत मस्जिद हराम, उसके बाद मस्जिद नबवी, उसके बाद जामा मस्जिद, और वरना फिर मस्जिद हो, यानी कि अगर इतनी कि वो जुम्मे की नमाज के लिए जा सके। इसके अलावा घर में बैठना किसी ऐसी जगह मर्द के लिए जायज़ नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, जो अभी कोरोना की सूरत हाल चल रही है इसमें किस तरह बैठा जाएगा, क्या उसका तरीक़ेकार है, वो भी ज़रा नाज़रीन। इसमें तरीक़ेकार ये है कि देखिए डिस्टेंस का तो उन्होंने कहा है ना, ज़रूरी नहीं कि आप भाई मस्जिद का हाथ आओ, अगर 4 हुजरे दूर, हाँ हुजरे भी दूर दूर हों, और अगर 4 वो भी नहीं बांधे ना पर्दे तो कोई मुज़ायका नहीं। असल चीज़ है मस्जिद में ठहरना, वो ऐसे मस्जिद में ठहर कर इबादत और इजाज़त करना। तो ज़्यादा अफरादी कुव्वत ना रखें, मस्जिद के 4 कोने हैं तो 4 कोने में 4 बंदों को बैठा दें। मसला ये सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया क्यों है? अगर एक भी नहीं बैठा तो याद रखिए सारे गुनाहगार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए फरमाया गया कि लाजमी मस्जिद में कोई ना कोई बैठे ताकि तमाम को सवाब मिल जाए। तो इसलिए शरीयत का हुक्म है। कितने मोहल्लों के डिस्टेंस से एक बंदा बैठे तो सवाब मिलता है? नहीं, डिस्टेंस से मुराद ये कि जो रास्ता के आने जाने का तरीका है कि दूसरे को दुश्वारी हो दूसरी मस्जिद में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था ना कि अगर एक भी बंदा बैठता है तो पूरे इलाके को जो उसका सवाब होता है, तो कितने एरिया के लिए ये बात? जैसे अमूमी तौर पर जैसे जो इलाका मुख्तसर मशहूर और मारूफ है नाम से, मिसाल तौर अगर आप गुरुमंदिर है तो गुरुमंदिर के जो करीब लोग हैं कि कुछ ज़ईफ भी लोग हैं कि वो क्योंकि मसाजिद मोहल्ले में ज़्यादा होती हैं, तो इतनी दूर भी ना हो कि यानी इतनी करीब भी ना हो कि एक घर से दूसरे घर बंदा चला जाए, इतना डिस्टेंस हो कि ज़ईफ आदमी भी आराम से जा सकता हो और जवान भी जा सकता हो, तो कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा, एतकाफ़ में क्या बाहर निकल सकते हैं मस्जिद से? इसके लिए क्या हुक्म है? और बात करने का कहते हैं कि इस पोर्शन से जब आप बाहर आएंगे तो आप बात नहीं करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर। देखिए बाहर निकल 2 सूरतें हैं, एक हाजत तबीया और हाजत शरइया। इनके अलावा तो एतकाफ़ में आप निकल ही नहीं सकते। हाजत तबीया क्या कि बंदे को यूरिन पास करना हो तो उस सूरत में बंदा जैसे बैतुल खला जाना पड़ता है, तो उसमें भी हुक्म ये है कि अगर वो जिस हाजत से जा रहा है, जिसे हाजत तबीया कहते हैं, जैसे वज़ू करना है या फिर यूरिन पास करना है या टॉयलेट जाना है, तो उसमें हुक्म ये है कि ना वो रास्तों में बात करेगा ना कलाम करेगा। जैसे ही जो फेल है वो अंजाम दिया फौरन वापस आना है, ना कि रुकना। अगर रुक गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से फ़ुक़हा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सलाम का भी ना जवाब दें, लेकिन कुछ फ़ुक़हा ने कहा सलाम का जवाब दे दे तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन तक़वा यही है कि आप चुपचाप जाएँ और फ़ौरन जो आपका जो फेल है, चाहे वज़ू करना हो या फिर अगर गुस्ल जनाबत यानी ठंडक पाने के लिए गुस्ल नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज हो गया है तो उस सूरत में हुक्म है कि वो गुस्ल करके फ़ौरन वापस आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत सारी और भी ऐसे जहन में सवालात आते हैं जो एतकाफ़ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम बचपन से देख भी रहे हैं कि एतकाफ़ में बैठते हैं, फिर लोग सहरियाँ भी लेके जाते हैं, इफ्तारी भी लेके जाते हैं, लेकिन उसकी शराइत क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर भाई, आपकी जानिब आऊँगा, हेल्थ सेक्टर के हवाले से हमें बताएं कि अलखिदमत कहाँ कहाँ काम कर रहा है। आगोश के हवाले से तो आपने बताया, हमें पहली भी नशिस्तों में बहुत अलखिदमत के बारे में पता है। हेल्थ सेक्टर में इस वक्त आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम मसला है। जी, जो मसला हेल्थ का है, सेहत का है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, आम दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है उसके अंदर तो और ज़्यादा बढ़ गया है।
اور یہ بہرحال آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, NGOs بھی کرتی ہیں جو کوشش ہے, اس کے نتیجے کے اندر ہم کچھ تو مشکلات کم کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جبھی حل ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ اس کے اندر معاملات کرے گی, تو جبھی مسئلہ حل ہوگا. ہمارے اندر اس کے اندر نا 2 سیکٹر بن گئے. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر وہ ہے کہ جو اتنا مہنگا ہے کہ آپ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ہے, اور جس کے اندر آپ جائیں کہ آپ کو جا کے بیمار ہو جائیں, آپ اگر ٹھیک بھی ہوں تو جا کے بیمار ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑے مسئلے ہیں کہ جن کو وہاں پہ سالو کرنا چاہیے, لیکن ہم اپنی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور فری جو ہے لوگوں کو علاج کر سکیں اس کے اندر, اس کے لیے ہم یہ بات کی کوشش کریں. اب کرونا کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ جو مریض تھے, ٹھیک ہے نا, ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کرونا سے افیکٹڈ ہو گئے تھے, اور ایک وہ لوگ تھے جن کو بچانا تھا کرونا سے. یہ دونوں کام بھی ہیلتھ سیکٹر کے تھے کہ جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اب بہرحال کوشش اس سے کی جا رہی ہے کہ اس کے مسائل کو جو ہے وہ کچھ کو حل کیا جائے. اس طرح آکسیجن کا بھی معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. اس طریقے سے جب یہ کرونا اسٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے پورے پاکستان کے اندر 52 کے قریب ہاسپٹل ہیں, اور ہم نے وہ آفر کر دیے تھے گورنمنٹ کو کہ آپ ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں کرونا کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور ہماری طرف سے وہ آفر ہے کہ فری آف کاسٹ ہم اس کو گورنمنٹ استعمال کر لے. اس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہماری تقریباً 300 کے قریب ایمبولینسز ہیں, وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ کرونا کے اندر جو استعمال کر لیں. لیکن مجھے حیرت ہوئی جو ہم نے پچھلا پورا سال گزارا ہے کرونا کے اندر, کہ ہمارے پاس شاید وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ سب چیزیں مل جائیں تو ہم ان کو اچھا استعمال کر لیں. گورنمنٹ نے وہ بھی استعمال نہیں کر سکی کہ جو ہم نے ان کو آفر کی تھی. اس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو PPEs تھیں, ٹھیک ہے نا, وہ پہنچانے کا جو معاملہ تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے جو فرنٹ لائن سولجر تھے, جو ہمارا میڈیکل اسٹاف ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو کر رہے تھے تو ہم وہ بھی ان تک نہیں پہنچا پا رہی تھی گورنمنٹ. تو ہم نے یہ کوشش کی, آپ کو شاید یاد ہو کہ کوئٹہ کے اندر ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ انہیں PPEs ہی موجود نہیں تھی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ علاج کرو. اس کو علاج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں. تو ہم نے وہ بہرحال ڈاکٹرز کو بھی پہنچائیں جو باہر سے ہمیں ملی تھیں, یہاں بھی ہم نے تیار کروا کے وہاں لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے ہمارا یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں. اس کراچی شہر کے اندر بھی ہاسپٹل موجود ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. اس طریقے سے ابھی ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تھرپارکر کے اندر, جس کا آپ نے شاید نام سنا ہو, کہ وہاں پہ بچے کافی جو پیدا ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, اور بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. تو وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے, نیوٹریشن ماں کی پوری نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنایا, اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, آغا خان کی طرح بالکل سارے اس کے اندر فیسلٹیز ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی کیش کاؤنٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر 78,000 مریضوں کا وہاں پہ فری علاج کیا ہے, اور یہ 78,000 مریضوں کا وہاں پہ اگر علاج الخدمت فاؤنڈیشن اپنے کم وسائل کے ساتھ کر سکتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ کہ جو ہم وہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں, ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کسی بچے کی, کیونکہ ہم پہلے سے اس کو لیتے ہیں اور اس کو آخر تک لے کے چلتے ہیں. اگر الخدمت فاؤنڈیشن یہ کر سکتی ہے تو حکومت بھی کر سکتی ہے, اور یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. بالکل جی, یہی تو ایک افسوس کی بات ہوتی ہے کہ وہ علاقے تو بیچارے کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے, لیکن یہ تو بڑی بات ہے فلاحی اداروں کی کہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں, اور وہاں ظاہر ہے نہ کوئی نمود و نمائش ہو پاتی ہے نہ کچھ ہو پاتی ہے, لیکن یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ انسان کی فلاح کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کا کام ہے, جو ووٹ لیتے ہیں, جو فنڈ لیتے ہیں, جو دوسرے ملکوں سے ایڈ لے لیتے ہیں کہ جی ہم یہ لگائیں گے, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوگا. مصطفیٰ بھائی, بہت خوب, بہت پیاری آواز آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اس نشست میں حصہ ڈالنے کے لیے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سحری کا دسترخوان اس وقت سجا ہوا ہے, اور اسپیشل میکرونی جو ہماری مانور, جو ہماری شیف ہیں اور جو ہماری ہوسٹ بھی ہیں, انہوں نے جو بنائی ہے, ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے ان کو کیسی لگی. عمر بھائی, آپ نے ٹرائی کیا, کیسا لگا آپ کو؟ اسپیشل لگا اس میں؟ ماشاءاللہ بہت اسپیشل ہے, پکی بات ہے. اچھا جی, ثانیہ کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی ہے, کافی پرفیکٹ ہے, پکی بات ہے. آپ ویسے کرتی ہیں کبھی کوکنگ ووکنگ کیا آپ نے؟ ایز اے ہابی کرتی ہیں, ایز اے ریسپانسبلٹی نہیں کرتی. ایز اے ہابی کرتی ہیں, یہ جواب بھی ایسے دیتی ہیں بالکل میچور. ویسے مانور, یہ اتنی سی بچی ہے, اس کو شوق ہوا, اس نے اتنی بڑی ایک اپنی فاؤنڈیشن بنا لی. آپ نے کبھی کیے ہیں سوشل ورک؟ پھر عمر بھائی بیٹھے ہیں, آپ کو کبھی شوق ہوا سوشل ورک کرنے کا کوئی؟ بالکل, یونیورسٹیز میں ایسے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جس میں ہم لوگ ایسی سوشل ورکنگ بہت کرتے تھے, جیسے رمضان ڈرائیو میں ہوتی تھی, اور کچھ ایسے حادثات ہوتے تھے. ونٹرز میں ہم لوگ کرتے ہیں, جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام, ان کے بلینکٹس کا انتظام, بہت سی ایسی چیزیں جو یونیورسٹی لائف میں میں نے کی ہیں. اس کے بعد چھوڑ دیں؟
نہیں اس کو میں نے پروفیشنل وے میں نہیں لائی ہوں. لیکن یہ ہر انسان کے اندر مجھے ایک بڑی خوشی ہے ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ کہیں نہ کہیں ہم میں ایک فلاحی کارکن ضرور چھپا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ خاص کرم ہوتا ہے کہ جو پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, وہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں ایک فلاحی کارکن ضرور چھپا ہوتا ہے جو وقت آنے پہ نکل آتا ہے. روڈ سے پتھر اٹھانا بھی ایک فلاح کا کام ہوتا ہے. مجھے بتائیں ثانیہ کہ ہمارے سیگمنٹ میں ہم بچپن بھی جاننا چاہتے ہیں بچوں کا, تو آپ ویسے کس مطلب بچپن میں آپ کا, ابھی تو آپ ویسے بھی چھوٹی ہیں, آپ کو شروع سے ہی مطلب آپ نے بتایا مجھے 14 سال کی عمر سے شوق تھا, تو آپ اب کھیلتی ہیں, اسپورٹس میں ہیں, ان چیزوں میں ہیں, یا اب آپ کا سارا وقت جو ہے وہ ان کاموں میں ہو چکا ہے؟ ایجوکیشن میں, اپنی پڑھائی میں, اور موسٹلی اسی کام میں ہوتا ہے. اسپورٹس میں ایز سچ نہیں, مطلب بچپن میں اسکول ٹائم میں تھا, اب اتنا آئی ایم ناٹ انٹو اسپورٹس. آپ نہیں ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ مجھے ملا کر 4 ہیں. 4 ہیں. اچھا, تو ان بہن بھائیوں کو شوق ہے کچھ آپ کے ساتھ وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سوشل ورکنگ میں, یا بس ٹھیک ہے کہتے ہیں آپ ہی آپ کرتی رہیں؟ مجھ سے 2 جو چھوٹے بھائی ہیں ان دونوں کو بہت ہے, اور جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ 9 سال کا ہے, تو وہ نا اپنے آپ کو میری فاؤنڈیشن کا مینیجر کہتا ہے, اور کہتا ہے میں ینگسٹ مینیجر ان دا ورلڈ ہوں, اور وہ اپنے آپ کو ہیڈ والنٹیئر کہتا ہے. جو بھی ہماری بریانی ڈرائیوز ہوتی ہیں, جوس ڈرائیوز ہوتی ہیں نا, تو وہی مینیج کرتا ہے. کیا نام کیا ان کا؟ عمر نام ہے. عمر نام ہے, ماشاءاللہ عمر, ایک تو آپ کا نام بہت پیارا ہے, دوسرا یہ آپ ہیں بھائی, آپ ہیڈ والنٹیئر ہیں, اور آپ کو بھی سلوٹ ہے, اور انشاءاللہ آپ بھی آگے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں گھر والوں کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی؟ کیونکہ عموماً یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کی طرف سے اس طرح سپورٹ نہیں ملتی ہے. تو آپ کے گھر سے کبھی کوئی پرابلم آیا, کبھی کسی نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا لگا لیا ہے؟ پھر کرونا کے دنوں میں تو ہر گھر والے ڈر رہے تھے کہ یار الٹا گھر میں مت لے آنا کرونا, اس طرح کی باتیں ہوئی کچھ گھر سے؟ نہیں, گھر والوں سے تو ہمیشہ کافی سپورٹ تھا. مطلب میرے فیملی میں ہماری جینز میں ہے کہ ہم سب سوشل ورک کرتے ہیں. بس کووڈ کے ٹائم پہ تھوڑا امی ابو کہتے تھے کہ تھوڑا سا کم کرو, لیکن مجھے شوق تھا فرنٹ لائنر بننے کا, تو میں اپنی ٹیم کو نکل جاتی تھی, ہم ڈسٹریبیوشن ڈرائیوز کرتے تھے, ایک گھر پہ جا کے ہم بریانی یا راشن وغیرہ بانٹتے تھے. اچھا, تو جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کی ایج گروپ کے ہوں گے, کالج میں ابھی آپ یقیناً ہوں گی, تو جو کالج آپ کی فیلوز ہیں وہ آپ سے کچھ آپ کے ساتھ ملتی ہیں, یا وہ بولتی ہیں کہ یار اس کو مت بٹھاؤ, یہ سوشل ورکنگ کی باتیں کرتی رہتی ہے؟ نہیں, مطلب وہ مجھ سے انسپائر ہوتے ہیں. ان کو اگر میں ان سے اس بارے میں بات کروں نا, تو وہ انسپائر ہو کے وہ پھر اپنے ویژن بتاتے ہیں کہ مجھے نا اس گھر میں جا کے یہ دینا ہے, مجھے اس پروونس میں یہ چیز ختم کرنی ہے, یہ والی پرابلم کو فرام دا روٹ ختم کرنا ہے. بیکاز ابھی جو ہمارا کام ہے نا, ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں اور پاکستان میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں, پھر ان کے ہم سولوشنس پرووائڈ کرتے ہیں. کسی گھر میں بھوک ہے تو پھر ہم اس کو راشن دے دیں گے, کسی کا بیمار ہے وہ ہاسپٹل بل نہیں پے کرتا, ہم کہتے ہیں آپ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں چلے جائیں, بل ہم پے کریں گے. مطلب جس طرح SIUT کے فاؤنڈر جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیلتھ کیئر اس کو نہیں مل سکتی یا وہ مر جائے, تو ہم کہتے ہیں آپ اپنا علاج کرائیں اور ہم آگے فی وغیرہ ہم. بڑی اچھی بات ہے جی, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. عمر بھائی, آپ لوگوں کی جو آغوش فاؤنڈیشن ہے, کیونکہ اگر ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو ادھر بچے کس طرح ان کی عید کی تیاریاں ہوتی ہیں, کس طرح آپ لوگ رمضان کی پریپریشن کراتے ہیں, وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ شرارتی بھی ہوتے ہوں گے بچہ وہی کیا جو شرارت رہا کرے, اس تمام چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں اسپیشلی عید کے دنوں میں؟ دیکھیں, بچوں کو ایک تو مینیج کرنا گھر کے اندر ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور جہاں پر آپ کے ویسے ہی 200 کے قریب بچے ہوں تو ان کو آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے. لیکن یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل تو ہوتی ہے کہ یہ یتیم ہوتے ہیں, لیکن بائی چوائس نہیں ہوتے ہیں. بالکل, یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت بے شبہ جو ہے وہ ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور آپ ان کو جتنا اچھا استعمال کریں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک آغوش جو ہمارا وہاں پر لاہور کے قریبی آغوش ہے ہمارا, وہاں سے ہم نے سارے بچوں کو اس دن اپنے ہیڈ آفس میں بلایا ہوا تھا, اور ہمارے جتنے لوگ کام کرتے ہیں اسٹاف کے ان کو ہم نے ہٹا کے ان یتیم بچوں کو وہاں پہ بٹھا کے ان کو ساتھ کام کروایا تھا ان کے. تو ان کے لیے ایک بڑی فیلنگس تھیں کہ ہم یہیں بیٹھ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ مختلف ہم ایکٹیویٹیز ان کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ان کو اس کے اندر شامل بھی کر لیتے ہیں. ان کو عید کی تیاری کے لیے بھی ہم چیزیں, ابھی عید کی تیاری شروع ہو جائے گی, اور وہ ہماری جو آغوش ہیں ان کے اندر فیل نہیں ہوگا آپ کو لوگوں کو کہ بھئی وہاں پر کوئی ایسا ہے کہ یتیم بچے سے رہ رہے ہیں, بلکہ عید کی پوری خوشیاں وہاں پہ منائی جائیں گی. عید کس طرح آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں, کیونکہ بیچ میں ہوا بھی تھا کچھ لوگوں کا, لیکن کووڈ کی وجہ سے ابھی منع ہے, ظاہر اس طرح نہیں آ پا رہے. عید سیلیبریشن آپ کے یہاں کس طرح ہوتی ہے؟ عید سیلیبریشن کا ایک تو یہ طریقہ ہے نا, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہم نے لاسٹ ایئر سے پچھلے کووڈ سے پہلے جو ہے
ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں یتیم بچوں کو لے کر گئے تھے. تو پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کو ہم نے ایک آغوش کے بچوں کو وہاں لے گئے تھے, تو ان کے لیے بھی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, اور اس کے علاوہ ان بچوں کو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہم یہ توجہ دیں, اس کے نتیجے کے اندر ان کی صلاحیتیں اور بھی بڑھتی ہیں. اس لیے جو روٹین کی عید ہوتی ہے, ان کے کپڑے سلتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری وہاں پر ان کے ساتھ ہم ارینج کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, جتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ عیدی بالکل ان کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہم چیز کرتے ہیں, جو ہمارے والنٹیئر ہیں, اسپیشلی جس طرح اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کی بات ہوئی, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم جو بات کرتے ہیں, اور وہ سب والنٹیئر جو ہمارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ان سب کو ہم لے کر جاتے ہیں آغوش کے اندر. وہ ایک شام ان کے ساتھ گزارتے ہیں, ان کے لیے گفٹس لے کر جاتے ہیں, اور وہ لڑکے لڑکیاں جو اپنے یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, وہ خود اپنے گفٹس بنا کے یتیم بچوں کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک شام جو ہے وہ گزارتی ہیں, ایک ڈنر ان کے ساتھ ہم کرواتے ہیں. اس طرح مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے ان آغوش کے اندر چلتی رہتی ہیں. آغوش کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا, وہ آغوش کا کنسیپٹ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. اور قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے نا, تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے اے نبی, تم یتیم تھے اور ہم نے تم کو اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا, بے شک تمہیں سہارا دیا, تمہیں ٹھکانہ عطا کیا. تو یہ 3 چیزیں ہم اس کے اندر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہ تم نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا, ہم نے تمہیں, اور تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا, اور تمہیں سنبھالا. تو ہم یہ تینوں چیزیں آغوش کے اندر کرتے ہیں کہ ان کو سہارا فراہم کرتے ہیں, ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں, اور ان کا خیال وہاں پر رکھتے ہیں, ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آپ کو کیسے شوق ہوا؟ ظاہر ہے آپ بھی کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ بچی کو دیکھ رہے ہیں کہ بچی ابھی سے کر رہی ہے, آگے انشاءاللہ نام بھی بنائے گی. آپ کو شوق کس طرح ہوا کہ یار میں یہ فلاحی کاموں کی طرف آؤں, یا آپ کو بھی کوئی فیملی کی طرف سے تھا, کس طرح شوق ہوا؟ اچھا یار بھائی, ایک تو جس طرح بھی آپ نے یہ بات کی نا, پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس دنیا کے اندر بہت بڑی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اور بہت بڑے کام کرتے ہوں گے. ہم نے مدر ٹریسا کا بھی نام سنا ہے, باقی لوگوں کا بھی. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ڈونیشن دینے والی قوم ہے, چیریٹی کرنے والی قوم ہے, وہ پاکستان کی قوم ہے. ہم نے ان مشکلات کے اندر, مسائل کے اندر, مصائب کے اندر, جہاں معیشت ساری تباہ ہوئی ہے, وہاں پہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے, اس کرونا کے اندر آپ پچھلے سال دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت بڑے پیسے تھے, صرف انہوں نے ڈونیشن نہیں دیا, انہوں نے صرف چیریٹی نہیں کی. ایک ہر آدمی نے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا تھا تو اس نے شیئر کیا کسی کے ساتھ کہ کسی اور کو بھی اس کے اندر میں شامل کر لو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہم حیدرآباد کے اندر ایک ڈونیشن جمع کر رہے تھے. عمر بھائی سوری, کیونکہ یہاں پہ کیونکہ ٹائم کیونکہ تھوڑا یہ ہو گیا, بس وہ میں بتاؤں موٹیویشن کے لیے ہے وہ, کہ وہ ایک ایسا بچہ کہ جس کا کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے وہ سب کچھ لا کے ہمیں دے دیا یتیم بچوں کے لیے. تو وہ موٹیویشن ہوتی ہے جو اس طرح ہی ملتی ہے جس طرح یہ بیٹھی. بالکل, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں. قبول فرمائے. ثانیہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہماری نشست میں آئی, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے, آپ آگے پاکستان کا نام روشن کریں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ابو محمد بھائی, بہت خوب. اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں آپ کو نصیب عطا فرمائے. بہت اہم وقت ہوتا ہے یہ, جب تھوڑی ہی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے, اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے, ہمارے لیے. نہ جانے کس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. مہنور, کیا سوال ہے آپ کے محسن بھائی کے لیے؟ بالکل, میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آخری عشرہ ہمارا شروع ہو رہا ہے, ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں, ہم خود اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, تو اعتکاف کے دوران ہم کن لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, خواتین کے لیے جو حکم, اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ مساجد کے اندر وہ اعتکاف کریں گے, اسی طریقے سے خواتین ہیں تو ان کے لیے حکم ہے مسجد بیت. مسجد بیت کہتے ہیں گھر کے اندر ایک جگہ مختص کی جاتی ہے نماز کے لیے, تو وہ جگہ مختص کر کے خواتین وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں. اور رہا ملنے کی بات, والد ہیں جو بھی محرم ہیں وہ ان سے مل سکتی ہیں, اور اگر میاں بیوی ہیں تو بیوی بھی اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے. لیکن ضروری کام ہو, ضروری مقصد ہو, اور ملنا ہو یا کھانا پہنچانا ہو, یعنی کہ کھانا رکھنا, تو اس صورت میں میاں بیوی مل سکتے ہیں. بتائیں. اور مرد, جیسے کہ مرد ہوتے ہیں؟ اچھا, مرد سے تو مراد یہ ہے کہ مرد ہی جا کے ملے, لیکن بلا ضرورت نہ ملے, کہ وہ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ اگر ہم نے نعوذ باللہ ایسا دیکھا ہے, لوگ راتوں کا نعوذ باللہ یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک جمگھٹا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, بالکل, اور پھر قہقہ کی آوازیں اور دنیا کے مشاغل کی باتیں. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور عبادت کرنا ہے, یعنی اللہ کی عبادت کرنا, حضور کی اطاعت کرنا. آپ قرآن پڑھیں نا, آپ تسبیحات پڑھیں, نماز پڑھیں, لیکن لوگوں کا جمع کر کے گفتگو کرنا. ہاں, دین کو سیکھنا اور سکھانا تو لوگ جمع ہو جائیں, لیکن بلا ضرورت
کسی بھی مرد کا اعتکاف والے مرد سے ملنا جائز نہیں۔ اور صلاۃ تسبیح کی نماز کے دوران کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح یہ 4 نوافل ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 دن پڑھو، ہفتے میں 1 دن نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 بار پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نفل کے صدقے تمہارے گناہ جو ہیں جو گناہ تم نے کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے آمین۔ گا۔ فضائل میں آتا ہے۔ اچھا محسن بھائی، ابھی ظاہر ہے ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر ہم تیسرے عشرے کی بات کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ماشاءاللہ شریف میں ساری بات یہ ہے، پہلے رحمت، پھر مغفرت اور آخری اخرہ دوزخ سے نجات۔ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ بندے کو کتنے یہ بہانے ہیں رب کی رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہا ہے کہ بندہ آئے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں صرف دوزخ سے نجات ہی نہیں ہو رہی، اس عشرے میں طاقراتیں بھی مل رہی ہیں۔ بالکل، اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اسی عشرے کے اندر وہ رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس سال حضور کا وصال ہونے والا تھا، میرے آقا نے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو ساری بات یہ کہ یہ عشرہ بڑی رحمتوں کا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر خاص طور پہ فرشتے اترتے ہیں اور مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عشرہ ہے۔ اچھا محسن بھائی، کیونکہ اس عشرے میں 5 طاقراتیں آتی ہیں، جی اب ہم کس طرح پہچانیں، یا کوئی ایسی، کیونکہ 27ویں شب کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، بالکل، کس طرح ہم اس رات کو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اس کی پہلی کچھ بات نشانیاں ہیں؟ بالکل نشانی ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی بیان فرمائی کہ 5 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بالکل، لیکن جب حضور بتانے نکلے تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جہال ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو اللہ کے رسول آتے اس وجہ سے جب میں تمہارے پاس آنے لگا تو اللہ نے مجھے وہ تاریخ یعنی وہ دن بھلا دیا۔ اب سوچیں کہ جب آپس میں مسلمان لڑیں تو اللہ رحمت چھین لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ نے پھر وہ تاریخ بیان فرما دی، لیکن منع فرما دی۔ اب حکم کیا آیا کہ تم 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے معلوم چلے، نشانیاں، تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب دن کا سورج نکلتا ہے نا تو اس میں تپش نہیں ہوتی۔ فقہا یعنی صوفیہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات یعنی کہ جب غروب ہوتا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہوتا ہے تو ہلکی سی بارش کا ہو جانا، پھر خاص طور پر سمندر جو ہوتا ہے نا، سمندر اس میں آپ طغیانی نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ وہ بالکل ٹھہراؤ ہوگا۔ اور سب سے اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سکون قلبی محسوس ہوگا، یعنی آپ جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، آپ کو ہر جگہ ایک اطمینان سے نظر آئے گا۔ تو یہ کچھ نشانے ہیں جو صوفیاء نے، علماء نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا حکم یہی ہے کہ تم اس طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو تلاش کرنے کی فضیلت۔ اچھا محسن بھائی، کیا 29واں روزہ بھی طاق رات؟ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 27ویں شب کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا ذرا عبادت کا وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں قرآن پاک بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا رجحان تھوڑا سا مجھے لگتا ہے۔ اصل میں ہم نے ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول بنا دیا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں یا 29ویں ہو، یہ تمام تاخیراتیں اس لیے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیں۔ اور یہ جو آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا شریف بھائی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ نا کہ اب تو 27ویں کے بعد شب قدر نکل گئی، ایسا نہیں ہے، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ جب رسول نے نہیں فرمایا کہ بھائی یہ کون سی رات ہے، صحابہ کرام بہت سے ان سے منسوب ہے، کسی صحابہ نے کہا کہ 27ویں ہے اور روایت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے صاف منع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا، مقصد محور یہی تھا کہ بندہ 27ویں کے ساتھ بھی عبادت کرے، اس کی عبادت میں لگ جائے اور یہ عبادت نہ چھوڑے، کیونکہ یہ ایک دن کا نہیں، یعنی آپ اس رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی 1000 مہینے سے بہتر سجدہ ہوگا، 1000 مہینے سے بہتر رکوع ہوگا، ایک آیت پڑھیں گے 1000 مہینے سے بہتر، یعنی ہزاروں مرتبہ آپ آیت پڑھ جائیں گے، تو جتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اچھا، ویسے جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے
یہ تھوڑا سا بتائیں نا. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ کے گھر سے لگ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر میں جا کر رب کی عبادت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور مسجد میں زیادہ تر وقت گزارا کرتے اور عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو کوشش کرا کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ فرضیت یعنی کہ سنت کا موقع علی الکفایہ اعتکاف نہیں کر سکتے تو آپ نفلی اعتکاف کر لیں. جب بھی جائیں نفلی اعتکاف کر لیں، 3 دن کا اعتکاف کر لیں. ان کی صحبت میں تو رہیں. بالکل ہو سکتا ہے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے. تو یہ اسی وجہ سے بندوں کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا چاہیے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بچی آئی تھی اور جو بھائی یہ خدمت کریں، حضور فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ کیا دیتا ہے؟ وہ 1 روپیہ یا 1 آنا خرچ کرتے ہیں نا دنیا میں، اللہ 10 گنا زیادہ دنیا میں دیتا ہے اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے. تو یہ ان کے کام اللہ نہ صرف جو بھی کر رہا ہے نا، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے یا کسی کو افطار کرا رہا ہے یا جو بھی خدمت خلق کر رہا ہے، اللہ دنیا میں 10 گنا دے دے گا اس کو، یاد رکھیے گا، اور اس کا عشر آخرت 70 گنا. بالکل جی. یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں آپ کو دوزخ سے نجات مل سکتی ہے. 5 تاخراتے ہیں، اس میں سے آپ کو 1 تلاش کرنی ہے. ویسے تو پورے رمضان المبارک عبادت کرنی چاہیے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں سے اگر آپ کو وہ شب قدر کی رات مل گئی بالکل تو آپ نے کئی راتوں سے زیادہ ثواب اس میں حاصل کر لیا. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. عمر بھائی، کتنے، اگر ہم خدمت کی بات کریں، کتنے والنٹیئرز اس وقت آپ لوگوں کے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ شریعہ بھائی، ہماری الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں موجود ہے، تمام شہروں کے اندر موجود ہے. اور ایک اور اب آپ کو خوبصورت بات بتاؤں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو پیڈ ہو، سب والنٹیئر ہے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ابھی بھی اس وقت بھی اب کہیں گے کہ جی شکارپور کے اندر، کشمیر کے کسی گاؤں کے اندر اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہے. تو ہم فوراً ایک کال کے اوپر جو وہاں پر یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور یہ سب اسی وجہ سے کہ یہ پوری پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. اور اس سے الخدمت فاؤنڈیشن ہی نہیں کر رہی ہے بلکہ ہر فرد جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی یہ کام کر رہا ہے، اپنے محلے کے اندر بھی کر رہا ہے. جس کی جتنی استطاعت ہے وہ چیز کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن خود کوئی چیز نہیں کرتی ہے بلکہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے نا، وہ ڈونر اس کے اندر آئیں اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں، وہاں تک پہنچا سکیں. تو یہ برج ہے ان لوگوں کے درمیان جو دینا چاہتے ہیں اور جن کی ضروریات ہیں ان کو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے پورا کرتی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس کے اندر یہ سب لوگ تعاون کر کے، پورے پاکستان کے لوگ تعاون کر کے اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی جو مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اور اس طرح مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے، 70,000 گنا بڑھا کے جو وہ دیتا ہے. تو اس رمضان کے مہینے کے اندر تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، اور کرتے بھی ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ بھی، مسلمان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو وہ یہ چیزیں پہنچائی جائیں. تو اس لیے پورے پاکستان سے بھی میری یہ اپیل ہے، پاکستان کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر کوشش کر کے یتیم بچوں کے لیے، اور جو ہمارے قریب بھی آپ کے محلے کے اندر، باقی جگہوں کے اندر، ان کو پوچھ کر جس فرد کے محلے کا آدمی جو ہے، پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اپنے پڑوس کا سب سے زیادہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا رابطہ کریں. اور جتنا بھی اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ 700 گنا انشاءاللہ آخرت والے دن بڑھا کر دے گا. ایک پرابلم اور یہ بھی ہے، کیونکہ آپ کا ظاہر ہے بہت پرانا نام ہے تو آپ سے یہ سوال بنتا بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی NGOs بن گئی ہیں جو نہ رجسٹرڈ ہیں، نہ ان کو کوئی جانتا ہے. ہر چوتھا بندہ کھڑے ہو کر ایک اپنے آپ کو NGO کا نام دے دیتا ہے اور لوگوں سے فنڈز مانگنے لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو بیچارے لوگ ہیں وہ کتنا کنفیوز ہو رہے ہیں، اور جو مستحق لوگ ہیں کیونکہ ان تک پہنچ نہیں رہا ہے؟ ایسوں کو میں نے بھی دیکھا ہے. میں ان کو NGO نہیں کہوں گا، NGO ایک فلاحی ادارہ، ایک بہت اچھا الفاظ ہے، جو نام نہاد. اس سے کتنا لاس ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی روک تھام ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ویسے ہمیں رسپانسبلٹی کے ساتھ چیزیں دینی چاہیے. جو بھی ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پر جا کے لگ رہا ہے. اس لیے ہم نے تو کوشش کی ہے کہ جو یتیم بچے بھی ہیں اس کا ڈونر کو پتہ ہو کہ یہ کس بچے کے پاس یہ چیز جا رہی ہے. لیکن جو فرد دے رہا ہے اس کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جانچ پڑتال کر کے دے. اب تو ویسے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ ایسی کسی کو دے دیں اور پتہ لگے کہ جی آپ کے چیک کے ساتھ کوئی پیمنٹ گئی ہے اور کوئی غلط جگہ پہ استعمال ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، غلط بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں. تو آپ کو جو چیزیں بہتر لگتی ہیں، آپ معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر کے دیں. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو یہاں بتاؤں کہ عموماً ہمارے پورے معاشرے کا یہ حال جس طریقے سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ جس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، یہ باقی NGOs کام کر رہی ہیں. بعض اوقات میں خود سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ جب یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کام بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، کہ بہت سارے پیسے جو لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، باقی NGOs کا کام بڑھ جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے.
یہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا سائن ہے۔ بالکل کہ بیڈ ہم سائن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ لوگ ہمارے خراب ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے کام ان کو پہنچائے چیزیں چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار بڑھنے چاہیے، ہمارے کاروبار بڑھنے چاہیے، ہماری نوکریاں بڑھنی چاہیے، لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے تاکہ لینے والے ہاتھ کم ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کی تنزلی بڑھتی چلی جاتی ہے جس طریقے سے الخدمت کا کام یا باقی این جی اوز کا کام بڑھتا چلا جاتا اچھا ہے۔ عمر بھائی، الخدمت کا اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے فلاحی ادارے کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ایمبولینسز جو ہوتی ہیں وہ ساری این جی اوز کی ہوتی ہیں، راشن ڈرائیو کی بات ہوتی ہے تو ساری این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں، ماسک پہنچانا ہے، آکسیجن دینا ہے، ساری این جی اوز کر رہی ہوتی ہیں، این جی اوز ہی نے اپنے ہاسپٹل بھی کھولے ہوئے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک یہ وہ چیز ہم ٹھیک نہیں کریں گے اصل چیز، تو یہ این جی اوز کا کام بڑھتا چلا جائے گا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ این جی اوز کا یہ کام ہے موجود کہ این جی اوز جو ہے وہ جتنے مسائل کے اندر لوگ ہیں ان کو پہنچایا جا رہی ہے۔ میں ایک اور بات کر کے سب کے لیے یہ ہے یہ کہ یہ دیکھیں، جن لوگوں کو ہم راشن پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم کمبل کا باقی چیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں اور یتیم بچوں کو ہم پالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی آزمائش رکھی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شاید وہ ضرورت مند ہے اور ہم نے کر دیا، یہ ہماری بھی تو آزمائش ہے کہ ہم نے ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پیسے کے اندر سے ہماری جو خوبصورت چیزیں ہیں وہ کو ہم نے نکال کے ان غریب اندر پہنچانا ہے۔ تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے، بلکہ ان کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ہم ایک پیسہ بھی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اپنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور وہ ہم اس کے اندر سے خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں طرف سے یہ آزمائش ہے اور ہمیں اس مہینے کے اندر خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوگوں تک پہنچائیں بھی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ مسائل حل کریں۔ اچھا جی، فلاحی ادارے ہوتے ہیں ان میں جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، کیا انہیں اس چیز کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حسن سلوک، کیونکہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، اگر ہم آغوش کی بات کریں جہاں پہ وہ اساتذہ ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، تو اس چیز کی کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سے، میں آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے یار ہم کر کے احسان کر رہے ہیں، لیکن ظاہر احسان جیسا آپ نے کہا کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ان کا حق ہے، ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ حسن سلوک اس میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کوئی بھی بالکل، اس میں حسن سلوک تو خیر مطلب این جی اوز نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر کسی کی ضرورت ہے اور ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے جو ہے وہ پیش آئے۔ لیکن دیکھیں، اس طرح آپ آغوش چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے آپ یتیم بچوں کی کفالت جو ہے وہ گھروں پہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ جو ہے مواخات کا بھی ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کو غیر سودی قرضہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کے لیے، ان کے چھوٹے کاروبار کے لیے وہ قرضہ دیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اپنا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھا لیں۔ میں ایک اور بات اس میں مواخات کے شعبے کے حوالے سے کہہ دوں، ہم جو ہے عموماً سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑی کرپٹ ہے اور باقی چیزیں موجود ہیں۔ اس دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے اندر ہم مواخات کا شعبہ چلا رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک اور ہماری بردر آرگنائزیشن ہے اخوت کے نام سے، وہ ہم غیر سودی قرضہ پاکستان کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کی جو ریکوری ہے وہ 98% سے زیادہ ہے۔ اس لیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قرضہ واپس نہیں کرتے، جو لے لیتے ہیں، ان کو ہم مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہیں 25,000 سے 50,000 تک، بالکل، وہ سب لوگ جو ہے قرضہ واپس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر بھائی آپ لوگوں کو الخدمت کو اسی طرح اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، ہر اس فلاحی کام کرنے والے کے لیے دعائیں جو اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے، چاہے کوئی بڑے لیول پہ کر رہا ہے، چاہے کوئی اپنے گھر سے کر رہا ہے، چاہے کوئی ایک بوتل کی ڈونیشن دے کے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ دیں گے تو ہی قبول ہوگا، نیت میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے آپ کی چیزوں کی، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کو فیصلہ کرے گی۔ ہماری نشریات کا وقت اس وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے۔ عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری نشست میں آئے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔